المصطفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد مسجد نبوی کے اندر ایک جگہ ایسی ہے جس کو نبی علیہ السلام نے جنت کے باغوں میں سے باغ کہا. اس کو کہتے ہیں روضۃ الجنہ. عام طور پر ہم اپنی گفتگو میں ریاض الجنہ کہتے ہیں. یہ جنت، یہ روضۃ الجنہ، جنت کا باغ. نبی اسلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. جو جگہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان ہے، کیونکہ نبی اسلام کا گھر بھی اللہ کے ہاں بڑی شان والا، اس کو حجرات کہا جاتا ہے. اور حجرات کے نام پر قرآن مجید کی ایک سورت ہے الحجرات، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کو حجرات کے باہر کھڑے ہو کر پکارتے ہیں باہر آنے کے لیے، کہتے ہیں ان میں سے اکثر ایسے ہیں جن میں عقل نہیں ہے، آپ کی شان نہیں پہچان ہے. ان کو چاہیے تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ. کتنا اچھا ہوتا کہ یہ لوگ صبر کرتے حتیٰ کہ آپ خود تشریف لے آئے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو یاد آ کہتے ہیں کہ رات کو جب سوئے ہوئے ہوتے تھے آنکھ کھل جاتی تھی، نبی کے ساتھ شام کی محبت جوش میں آتی تھی. آج کے دور میں دل مس کرتا تھا نبی اسلام کو، تو وہ اپنے گھروں سے نکل کر آتے تھے، گھنٹوں حجرات کے باہر کھڑے ہو کر یہ دیکھتے رہتے تھے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے محبوب آرام فرمائے. ایسی محبت چین نہیں آتا. تو نبی اسلام نے فرمایا کہ ان حجرات اور منبر کے درمیان نبی اسلام کا منبر سب سے پہلے تمیزداری رضی اللہ تعالیٰ نے بنوا کر دیا تھا، اور نبی اسلام نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک درجہ اونچا ہوگا تو میرے منبر کو اسی لیے بنانا چاہیے. میرے منبر کے اوپر چڑھ کے لوگ جنت کے اندر داخل ہیں. یہ نبی اسلام کے منبر سے تحریر دیکھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کسی نہیں بنائے. تو درمیان کے حصے کو فرمایا کہ یہ جنت کے باغوں میں سے باغ. چنانچہ کچھ نصیبی ہے کہ اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بیٹھنے کی، تلاوت کی، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمایا. اس روضۃ الجنہ میں کچھ سکون ہے. جیسے کوئی بھی عمارت بنانے کے لیے کالم بنایا جاتا ہے تو وہاں کالم لگے ہوئے ہیں. اب وہ جو کالم ہیں ان کو نام دیتے ہیں کہ ان میں سے ہر کالم کے قریب کوئی نہ کوئی اہم بات ہے. تو آج بھی ریاض الجنہ میں وہ سکون اس واقعے کی بات کی یاد دلاتا ہے. چنانچہ عربی میں اس سکون کو استوانا، تو استوانا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ سکون یہاں کی خاص بات ہے. مثلاً اس میں سے ایک ہے استوانے عائشہ. یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں جب قبلہ تبدیل کیا گیا
تو نبی علیہ السلام نے سارا روز یہاں پر نماز کی امامت جب ذرا بڑی ہوئی تو دوسری جگہ مصلی بنا دیا گیا جہاں اس وقت محراب کرنا ہے، مگر پہلے یہاں پر نماز. اور ویسے بھی نبی علیہ السلام جب نماز پڑھ کر تشریف فرما ہوتے تو اسی سکون کے ساتھ کوٹ لگا کر بیٹھتے تھے مسجد کے اندر. تو مجلس بھی ہوتی تھی اس لیے کہا جیسے امام مقتدیوں کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روضۃ الجنہ میں ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر میں تمہیں اس جگہ کی فضیلت بتا دوں تو مجھے ڈر ہے کہ تم آپس میں جھگڑا نہ کرو اس جگہ پر نماز پڑھنا. اب بتائیے کہ یہ کتنی مقام والی جگہ ہوگی کہ جس جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے تم آپس میں کہیں جھگڑا نہ کرو. تو نبی علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس جگہ کی نشاندہی فرما دی. چنانچہ عائشہ صدیقہ نے روایت کی بعد صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون سی جگہ یہ کہ ممکن ہے کہ آپ لوگ اس میں جگہ نماز پڑھنے کے لیے جھگڑا کرتے. چنانچہ ایک مرتبہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خان تھے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے، اور جب پیدا ہوئے تھے تو بڑی بہن نے جیسے چھوٹے بچے کو چھوٹی بہن کی گود میں ڈال دی تو انہوں نے عائشہ صدیقہ کی گود میں ڈال دیا کیونکہ یہاں اولاد نہیں تھی. تو نبی علیہ السلام نے ان کی کنیت رکھی تھی ام عبداللہ، نام تھا عائشہ صدیقہ، مگر کنیت ان کی کیا رہی ام عبداللہ کیونکہ یہ ان کا بھانجا تھا اور خالہ میں سماتے ہوتی ہے تو والدہ تھی تو ان کو ام عبداللہ کہا. پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ رب العزت نے فضیلت دیا، ایسا علم دیا کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس امت میں جو صحابہ تھے وہ 1,24,000 تھے، لیکن ان میں جو صاحب فتویٰ تھے جن کے فتویٰ پر باقی لوگ عمل کر لیتے تھے ان کی تعداد 49 تھی. 1,24,000 میں سے 49 لوگ ایسے تھے کہ جو اپنے اپنے علاقوں میں بڑے عالم سمجھے جاتے تھے اور دوسرے لوگوں کو جو ضرورت پڑتے تھے وہ ان سے مسئلہ پوچھ لیتے تھے اور اس طرح عمل کرتے تھے. ان 49 میں 14,000 عالم تھے. ایک ہوتا ہے عالم علم والا، ایک عالم اس سے بھی اونچا علم والا، وہ 14,000. ان 14 کا یہ مقام تھا کہ جب ان کا کوئی قول سامنے آ جاتا تھا تو بقیہ 49 میں سے جو تھے وہ اپنے قول سے رجوع کرتے اس پر عمل کرتے. ان 14 میں سے ایک نام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا. اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت نے اس ام المؤمنین کو کیا علم عطا کیا. اس سے محدثین نے لکھا ہے ساری دنیا کی عورتوں کے علم کو جمع کیا جائے تو عائشہ صدیقہ عنہا کا علم ان سب سے بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا اور یہ نبی علیہ السلام کی صحبت سے بابرکت کا نتیجہ ہے. ذہین طور پہ بہت بہتر. چنانچہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے پیار سے فرمایا کہ ہمیرا تم مجھے کھجور اور مکھن کو ملا کر کھانے سے بھی زیادہ مضبوط لگتی ہے. جیسے بندہ کسی کو پیار سے کہتا ہے کہ تم کھجور اور مکھن کو ملا کر کھانے سے بھی زیادہ مجھے لگے گی، فوراً جواب دیا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے شہد اور مکھن کو ملا کر کھانے سے بھی زیادہ لگے گی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تیرا جواب ہے. آپ نے سزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت کرتے ہیں. اب دونوں میں رشتہ ماں اور بیٹی کہتے ہیں، لیکن عمر کا فرق بہت زیادہ نہیں ہے. تو جیسے آپس میں گھر میں بیٹھے بات چیت بھی ہوتی ہے، خوش طبعی بھی ہو جاتی ہے، تو خوش موڈ میں بھی دونوں. تو فاطمہ سزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا ہے. عائشہ نے پوچھا کہ فاطمہ کیوں مسکرا رہی ہے؟ کہنے لگی کہ میں اس بات سے مسکرا رہی ہوں کہ آپ کے والد تو ابو بکر ہیں، جبکہ میرے والد حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کیسے یہ لفظ سنا؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تڑپ رہی اور فوراً کہا ہاں فاطمہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، آپ کے والد حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، ان کے صدقے ہمیں قرآن ملا، ان کے صدقے ہمیں ایمان ملا، ان کے صدقے ہمیں اللہ ملا. یہ سب نعمتیں ان کے صدقے ملی. نبی اسلام کی جی بھر کے تاریخیں، نبی اسلام کی جی بھر کے تاریخیں اور تاریخیں کرنے کی بات کہنے لگی. فاطمہ ایک بات میرے بھی ذہن میں آ رہی ہے. انہوں نے پوچھا کیا؟ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، آپ خاتون جنت بنیں گی، لیکن جس تخت پر وہاں آپ بیٹھیں گی اس تخت پر علی المرتضیٰ بیٹھیں گی، اور فاطمہ جس تخت پر قیامت کے دن میں بیٹھوں گی اس تخت پر تو محمد مصطفیٰ بیٹھیں گے. اللہ 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 نے عجیب ان کو ذہانت سبحان انہی کی وساطت سے اللہ تعالیٰ نے تیمم کی جو آیات کی انہی کی وجہ سے نازل. مدینہ طیبہ سے ایک طرف سفر کرنا تھا، تو 50-60 میل دور جگہ ہوگی مدینہ طیبہ سے. تو نبی علیہ السلام نے بڑا ڈالا، چلنے لگے، رک کے اب اس جگہ پر پانی نہیں تھا. تو سارے صحابہ پریشان، نماز کو وقت قریب ہے، وضو بھی کرنا ہے، اور وضو کرنے کے ساتھ وقت کم ہے تو کیا بنے گا؟ پتہ کیا بھی چل کیوں نہیں رہے؟ تو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام ابھی نہیں چل رہے. بھائی نبی علیہ السلام کے چلنے میں دیر کیوں ہے؟ پتہ چلا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ہار تھا جو گم ہوا، اور اس ہار کی تلاش میں ان کو دیر لگ رہی ہے اور نبی اسلام بھی رکے ہوئے. اب ابو بکر صدیق لانا کو پتہ چلا وہ تشریف لائے اور انہوں نے آج صدیق لانا کو ڈانٹ لگایا. دو چیزوں کا خیال نہیں کرتے تھے، آج وجہ سے دیر ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہے، وضو کرنا ہے. خیر یہ چپ رہی، مگر تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ادھر سے وقت کم ہوتا جا رہا تھا نماز کا، ادھر سے نبی علیہ السلام کے اوپر آیات ادھر آئی جن میں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اگر وضو کا پانی موجود نہ ہو تو اس موقع پر ان کو تیمم کر لینا چاہیے. نبی السلام نے بھی تیمم سے نمازیں بات کی اور باقی صحابہ نے بھی. اور جب اٹھ کر جانے لگے تو جس اونٹ پر سوار ہونا تھا اس اونٹ کے نیچے ہاتھ پڑا ہوا تھا، ہاتھ بھی مل گیا. پھر صحابہ کرام کہتے تھے کہ اے آل ابو بکر تمہاری وجہ سے امت پر ایک احسان نہیں ہوا، امت پر بہت احسانات ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سبب بنا دیا اور اس وجہ سے امت کے لیے ایک راستہ کھل گیا. اگر پانی نہیں تو تم تیمم کے ساتھ نماز پڑھ سکتے. چنانچہ لانا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے 10 حدیثیں ایسی دی ہیں جو کسی اور زوجہ کو عطا نہیں کی. اب اس وقت اس تفصیل میں جانا تو مشکل ہے. مثلاً فرماتی تھی کہ میرے نکاح کے لیے
اللہ رب العزت کی طرف سے نبی علیہ السلام کو پیغام بھیجا گیا. یہ فضیلت کسی اور زوجہ کو حاصل نہیں ہوئی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام ان کی ایک تصویر لے کر آئے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی زوجہ سے ایک دن کو پسند کیا. اور جب نبی علیہ السلام نے وہ دکھائی قریب کی عورتوں کو تو انہوں نے دکھائی جو صدیق کی تھی. پھر فرماتی تھی کہ میں ہی ہوں کہ جن کے ساتھ نبی علیہ السلام نے نکاح کیا جبکہ وہ سواری تھی. باقی ازواج یا تو مطلقہ تھی یا بیوہ تھی مگر تھی شاید. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ زوجات کی جو سواری تھی اور ان کے ساتھ نبی علیہ السلام نے نکاح. یہ فضیلت بھی اللہ نے مجھے دی. پھر فرماتی تھی کہ میں نے دیکھا نبی علیہ السلام بدر کے دن کپڑا ڈھونڈ رہے ہیں. میں نے دیکھا لگنا کی تلاش ہو رہی ہے. فرمایا میں اپنا کپڑا ڈھونڈ رہا ہوں کہ جس کو میں اسلام کا جھنڈا بنا کر لے رہا ہوں. فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک دوپٹہ تھا جو تھا تو تھے مگر اس پر کالی دھاریاں بنی ہوئی تھی, لائنیں کالی لگی ہوئی تھی موٹی موٹی. میں نے اپنا دوپٹہ پیش کر دیا. نبی علیہ السلام نے میرے دوپٹے کو اسلام کا جھنڈا بنا کر لگایا. اور فرمایا کرتے تھے کہ میرے ہی بستر پر نبی علیہ السلام کے اوپر وحی نازل ہوئی. میرے ہی لیے اللہ رب العزت نے براءت کی آیتیں قرآن مجید میں نازل کی. یوسف علیہ السلام پر بہتان لگا, بچے نے گواہی دی. بی بی مریم پر بہتان لگا, عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی. اور فرماتی تھی مجھ پر بہتان لگا تو مخلوق میں سے کوئی گواہی دے سکتا تھا مگر قربان جاؤں رب رحمان نے میری پاک دامنی کی گواہی. اور فرماتی تھی کہ جب نبی علیہ السلام کی وفات مبارکہ ہوئی تو میری گود میں ہی آپ کا سر مبارک تھا. اور فرماتی تھی کہ جب آپ نے آرام فرمایا تو میرے حجرے میں ہی نبی علیہ السلام. تو یہ اصل میں حجرہ عائشہ صدیقہ تھا جہاں نبی علیہ السلام کے سب آرام فرما رہا ہے. یہ 9 حجرات قریب قریب تھے. تو اس ستون کو اس زمانے عائشہ کہا گیا. کیوں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وجہ سے جگہ کی نشان دہی ہوئی. چند نوجوان تھے, انہوں نے پوچھا, ملمنی نے انکار کر دیا. ان میں عبداللہ بن زبیر بھی تھے تو باقی تو سارے پردے کے پیچھے تھے, گھروں کو چلے گئے. عبداللہ بن زبیر کے جو بھانجے تھے یہ ان سے جانے کے بعد چلے گئے اپنی خالہ کو مل گئے. اچھا جو باقی تھے وہ بھی بڑے سمجھدار تھے. ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ اندر گئے نا تو یہ جا کے ضرور پوچھیں اور ام المؤمنین ان کو بتا دیں گے. تو اگر ان کو بتا دیں گی تو سامنے رہے گی آج اس جگہ پر نقل پڑیں گے. اچھا وہ جانے کی جگہ چھپ کر پڑتے. چنانچہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے اور خالہ کو منت واجہ کی کہ خالہ بتا دیں پلیز پلیز. اب وہ ماں ہوتی ہے دل نرم ہو گیا, بتا دیا فلان جگہ. چنانچہ عبداللہ بن زبیر نے باہر آئے اور انہوں نے آ کر اس ستون کے قریب نماز جب پڑھی تو باقی دوست بھی آ گیا, اللہ کے پتہ چل گیا بتاؤ ہی نہیں. تو اس جگہ کو اس سوانے عائشہ صدیقہ تھا کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہاں مجلس بھی رکھی, نماز کی امامت بھی فرمائی اور قبولیت کے دعا کی جگہ بھی بتائی. اس لیے روضۃ الجنہ میں یہ قبولیت کے دعا کی بڑی آپ کوشش کریں جب جائیں تو بغیر دھکم تیل کے اگر ممکن ہو سکے تو وہاں پر 2 رکعت نفل پڑھیں. اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ آرام سے جائیں اور ایک جگہ کھڑے رہیں
اس میں آپ کو آدھا پونا گھنٹہ لگے گا، جگہ بن کر جائے آگے جگہ بن کر جائے آگے تھوڑی تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی تو رشتہ چلتا رہتا ہے، وہ تو دھکا نہ دے نہ تکلیف دیں نہ تکلیف اٹھائیں، اللہ سے دعا مانگتے رہے، جگہ کا پتہ چل گیا تو جب وہاں جائیں تو 2 رکعت پڑھ کر اپنی بخشش کے لیے اور امت میں جو پریشانیاں ہیں ان کے لیے ضرور دعائیں مانگا کریں۔ تو اس سوانہ کا نام پڑ گیا سوانہ عائشہ۔ دوسرا ہے سوانہ ابی لبابہ، یہ ایک صحابی کے تاجر سے تجارت کرتے تھے، تجارت میں ان کے پاس مسلمان بھی آتے تھے یہودی بھی آتے تھے، اس زمانے میں وہ تجارت کھلی گئی تھی۔ جب یہودیوں نے جنگ خندق کے اندر بدعہدی کی اور مسلمانوں کا ساتھ دینے کے بجائے انہوں نے کافروں کا ساتھ دیا تو نبی علیہ السلام کو اس کے اوپر بہت غصہ آیا، چنانچہ آپ نے بعد میں ارشاد فرمایا کہ ہم ان یہودیوں سے لاحقہ ہوں، تو آپ نے تیاری کروائی۔ یہودیوں نے پیغام بھیجا کہ یہ ابو لبابہ ایسا آدمی ہے کہ ہمارا بھی ان کے پاس آنا جانا ہے، تو آپ ان کو ہمارے پاس بھیجیں، یہ ہمیں بات سمجھائیں آپ کیا چاہتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو بتا دیا کہ بھائی اگر یہ ڈاکو آئیں گے تو ہم ان کے مردوں کو قتل کریں گے، بوڑھوں کو اور عورتوں کو چھوڑ دیں گے، مگر منع بھی فرما دیا کہ تم یہ بات ان کو نہ بتانا۔ اب یہ جب گئے تو ان یہودیوں نے بچوں اور عورتوں کو کہا کہ تم منت سے معلوم کرو زیادہ، پوچھو ان سے کہ ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے۔ اب یہ بتا تو سکتے نہیں تھے، انہوں نے بتایا نہیں، لیکن بڑے اصرار کے بعد ادھر سے اصرار ادھر تک انکار، ادھر سے اصرار ادھر تک انکار، بہت ہی حد ہو گئی۔ تو اس وقت اس صحابی نے اشارہ اپنی طرف یوں کرتے پھر یوں کرتے ہاتھ کا اشارہ کرتے، جس سے کہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہمارے ساتھ ہونے کے حوالے ہے۔ لیکن یہ اشارہ کرنے کے ساتھ ان کو خیال آیا تو مجھے تو نبی صاحب نے منع فرمایا تھا، اگرچہ میں نے زبان سے ان کو نہیں بتایا مگر میں نے ان کو مفہوم کو پہنچا دیا تھا اشارے سے، تو ان کو اب کسی کنسپٹ کی اوہو میں نے تو بلنڈر سمجھ کر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ یہ وہاں سے واپس آئے اور بلند لہریں کی، جنہوں نے آ کر ایک ستون ہے اس سوانہ ابو لبابہ، اس کے ساتھ اپنے آپ کو رسی سے باندھ دیا، نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، اور جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاف نہیں کر دیں گے میں یہاں سے نہیں۔ عجیب اللہ کی شان دیکھیے، نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، فرمایا اگر وہ میرے پاس آ جاتے اور معذرت کر لیتے تو میں معذرت قبول کر لیتا، اب انہوں نے اپنا معاملہ اللہ سے چھوڑ دیا، لہذا میں بھی انتظار کرتا ہوں، تم بھی انتظار کرتا۔ اللہ اللہ اخلاص دیکھو، بس کچھ دن گزرے کہ بالآخر اللہ رب العزت کی طرف سے بھی ان کے لیے مغفرت کا معاملہ آ گیا۔ نبی علیہ السلام اس وقت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، نبی علیہ السلام نے سلمہ جانا کو بتا دیا، انہوں نے کسی کے ذریعے پیغام دے دیا کہ ابو لبابہ سے کہو کہ تمہاری توبہ قبول ہوئی۔ صحابہ مبارکے لینے لگے، ایک صحابی ان کو کھولنے لگے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کر کھولیں گے تب میں آزاد ہوں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام خود تشریف لائے
اور آپ نے آ کر ان کی رسی کو کھولا اور وہی آزاد ہوئے. اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لی. تو وہی اگر موقع ملے تو اس ستون کے قریب 2 رکعت نفل پڑھ کر یوں دعا مانگو, اللہ آپ نے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ کو بھی کسی جگہ قبول کر لیا تھا, میں بھی تو اپنے نفس کے ہاتھوں گرفتار ہوں, مجھے بھی تو شیطان نے باندھ رکھا ہے. میرے مولا مجھے بھی آپ اس گرفتاری سے آزاد فرمائیں, میری توبہ کو بھی قبول کریں. یقیناً آپ جب اس جگہ دعا مانگیں گے جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت آئی تو ہماری بھی توبہ قبول ہو جائے. تو اس کو کہتے ہیں اس توانائے توبہ یا اس توانائے ابی لبابہ. اس سے آگے اگر آپ دیکھیں تو ایک جگہ لکھا ہوا ہوگا اس توانائے شریر. شریر عربی میں 4 پائی کو کہتے ہیں, بیڈ جو ہوتا ہے. نبی علیہ السلام جب اعتکاف فرماتے تھے تو اس وقت آپ مسجد کے اندر ہی آرام فرماتے تھے. تو اس جگہ پر نبی علیہ السلام کے لیے بستر لگایا. تو اس جگہ جو ستون ہے اس کا نام پڑ گیا اس توانائے شریر. پھر اس کے قریب ایک اور ستون آپ کو نظر آئے گا جس پر لکھا ہوگا اس توانائے ہر نگرانی کرنا. سیکیورٹی گارڈ کو کہتے ہیں عربی زبان میں. جب نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں اعتکاف فرماتے تھے اور آرام فرماتے تھے تو پبلک پلیس تھی, گھر تو نہیں تھا نا, تو پبلک پلیس میں تو کوئی بندہ بھی آ سکتا ہے. تو نبی علیہ السلام اپنے بستر پر جب رات کو آرام فرماتے تو یہ جو ستون ہے اس توانائے ہر یہاں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو بیٹھ کر پہرا دیا گیا. وہ نبی علیہ السلام کے رات کو سیکورٹی گارڈ تاکہ کوئی کافر کوئی بدبخت آ کر کوئی ایذا نہ پہنچا. تو اس کا نام پڑ گیا اس توانائے. پھر اس کے قریب اگر آپ دیکھیں تو ایک ستون پر لکھا ہوگا اس توانائے وقود. وفد کی جمع وقود ہوتی ہے. وفد کہتے ہیں ایک گروپ کو, کوئی گروپ آتا ہے تو وفد آتا ہے. تو اس توانائے وقود سے کیا مراد کہ نبی علیہ السلام کے پاس جب کفار آتے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے تو اس جگہ پر نبی علیہ السلام ان کو کلمہ پڑھاتے تھے, ان کو بیٹھ اسلام لیا جاتا. تو آپ کو اگر موقع ملے تو جگہ 2 رکعت نفل پڑھے اور نیت کریں کہ اللہ میں بھی آج میں بھی آج نئے سرے سے مسلمان ہو رہا ہوں اور آئندہ اسلامی ایمانی قرآنی زندگی بسر کرنے کی میں یہاں نیت لگا. ایک ستون اندر ہے جو اب 4 دیواری کے اندر آ گیا, اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے. اس کا نام ہے توانائے تہجد. کہ نبی علیہ السلام جب اٹھتے تھے تہجد میں تو وہاں پر نوافل ادا کیا کرتے تھے. وہ جالیوں کے اندر لگا. ایک جگہ قبلہ کی طرف جو محراب نبوی یا منبر نبوی کے قریب ہے وہ ابھی باقی ہے. اس کا نام ہے اس توانائے مخلقہ یا اس توانائے حنان. یہ کیا حضور کا ایک تنا تھا. نبی علیہ السلام جب جمعے کا خطبہ دینے لگتے تو اس ستون کے ساتھ ایک لگا کر خطبہ دیتے. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوتے تو انہوں نے ممبر بنا کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ممبر کے اوپر کھڑے ہوں تاکہ سارے مجمع کے لوگ آپ کے چہرے انور کا دیدار کر سکیں. نبی علیہ السلام نے بات کو پسند کیا کیونکہ اگر سب لوگ بیٹھے ہوں اور آدمی زمین پر کھڑا ہو تو اگلے چند بندے تو دیکھ لیتے ہیں پیچھے والوں کو کہ بھائی نظر نہیں آتا تکلیف کرتا.
جب نبی علیہ السلام نے منبر کے اوپر کھڑے ہو کر فتویٰ دیا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، جیسے رو رہا ہے۔ یہ آواز جب نبی علیہ السلام نے سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے قریب آئے، تنے کے قریب آئے اور آپ نے اس کے اوپر اپنے مبارک ہاتھ رکھے۔ تو آپ کے مبارک ہاتھ رکھنے سے وہ تنا اس طرح چپ ہوا جیسے روتا ہوا بچہ ٹپکیاں لے لے کر چپ ہوتا ہے، ایسے چپ ہوا۔ فرماتے تھے کہ جیسے حاملہ اپنی آواز نکالتی ہے اس بچے کے رونے کی ایسی آواز ہم نے سنی۔ تو بھئی یہاں ایک بات بڑی غور طلب ہے کہ اگر ایک کھجور کا تنا نبی علیہ السلام کی محبت میں روتا ہے، ہم تو انسان ہیں، دھڑکنے والا دل رکھتے ہیں، احساس رکھتے ہیں، کیفیات رکھتے ہیں، ہمارے اندر بھی تو نبی علیہ السلام کی محبت ہونی چاہیے، ہم بھی ان کی جدائی میں رہے، ان کی محبت میں رہے۔ تو یہ جگہ اس زمانے میں حنانہ ہے، اس لیے تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام محبوب کل جہاں تھے۔ نبی علیہ السلام کیا تھے؟ محبوب کل جہاں۔ جمادات کے محبوب، نباتات کے محبوب، حیوانات کے محبوب، انسانوں کے محبوب، ملائکہ کے محبوب، سب کے محبوب، محبوب کل جہاں۔ دیکھیے جمادات میں نبی علیہ السلام کی مبارک ہاتھوں میں کلمہ پڑھتے ہیں، پتھر نبی علیہ السلام کو محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، احد ایک پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ پہاڑ اللہ کے محبوب سے محبت کرتا ہے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر دو پتھر تھے، ایک کا نام تھا متکلم اور ایک کا نام تھا متقی۔ وہ کیا کہ جب نبی علیہ السلام تشریف لاتے تھے تو جس پتھر کا نام تھا متکلم، وہ نبی علیہ السلام کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا، اور جو دوسرا پتھر تھا نبی علیہ السلام جب بیٹھتے تھے تو اس کے ساتھ تکیہ لگاتے تھے، کوٹ لگاتے تھے، تو اس کا نام متقی پڑتا تھا۔ اب پتھر بھی اگر سلام کرتے، پتھر بھی اگر محبت رکھتے ہیں تو معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام جمادات کے بھی محبوب۔ پھر اس کے بعد آگے نباتات کہتے ہیں درختوں کو۔ چنانچہ نبی علیہ السلام جس راستے پر تشریف لے جاتے تھے، حدیث کے پاک میں آتا ہے کہ جو درخت ہوتے تھے وہ جھک کر سلام کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام جہاں اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے بیٹھنا چاہتے تھے تو قریب قریب کے درخت اپنی جگہ سے چل کر اس جگہ پردہ بنا لیا کرتے تھے، اور یہ کھجور کا تنا یہ تو نبی علیہ السلام کی محبت میں روئی پڑا۔ تو جمادات سے بھی محبوب، نباتات سے بھی محبوب، اور پھر اس کے اوپر حیوانات سے بھی محبوب۔ چنانچہ مشہور واقعہ کہ نبی علیہ السلام نے جب حجۃ الوداع فرمایا تو آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی کی، 63 اونٹ آپ نے بنفس نصیب خود قربان فرمایا، اور ان 63 اونٹوں میں سے 9 اونٹ کے گروپ لایا جاتا تھا، یعنی 9 اونٹ لائے جاتے تھے، ان کو ذبح کر کے پھر اور 9 لائے جاتے تھے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب 9 اونٹوں کو لایا جاتا تھا تو ان میں سے ہر اونٹ اپنی گردن آگے بڑھاتا تھا، اے اللہ کے محبوب مجھے آپ قربانی کے لیے سجدہ قبول کر دیں۔ نشوت نصیب دشمن کشوت ہلاک بے بد،
کرے دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی. اللہ تحریر میری صرف حاضر ہے، آپ اس کو قبول فرمائیے. اللہ اکبر کر دیا. تو دیکھیے حیوانات بھی نبی اسلام سے محبت کرتے ہیں. چنانچہ نبی اسلام مسجد میں فرما ہے ایک اونٹ آیا اور اونٹ نے آ کر نبی اسلام کے سامنے آواز نکالا. نبی اسلام نے فرمایا یہ اونٹ کے مالک کی شکایت کر رہا ہے، آپ میں سے کوئی جائے اور اس کے مالک کو بلا لیا. چنانچہ اونٹ آگے آگے اور صحابی پیچھے پیچھے. وہ اونٹ اپنے مالک کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا. وہ جو صحابی گئے تھے انہوں نے بتایا کہ نبی اسلام نے آپ کو بلایا. وہ صحابی حاضر خدمت ہوتے. چنانچہ جب آپ کی خدمت ہوئے تو نبی اسلام نے ان سے فرمایا کہ آپ کے اونٹ نے شکایت کی. اے نبی کون سی شکایت؟ فرمایا شکایت یہ کی کہ اس نے یہ کہا کہ میرا مالک مجھ سے بہت کام لیتا ہے، بہت میرے اوپر بوجھ ڈالتا ہے اور میں مالک کے اس بوجھ کو پہنچاتا ہوں جہاں وہ چاہتا ہے. اور صحابی نے یہ کہا کہ یہ اونٹ رات کو مجھے سونے نہیں دیتا. صحابی نے کہا کہ یہ اونٹ میرا رات کو مجھے سونے نہیں دیتا، میں جب سوتا ہوں تو یہ چیخیں مارتا ہے، آواز نکالتا ہے، میری آنکھ کھل جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سو نہیں سکتا رات کو. تو نبی اسلام نے اونٹ کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ بتا تو سونے کیوں نہیں دیتا. اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے مالک نے کچھ کہا، ہم دونوں سارا دن مشقت سے کھاتے ہیں، سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں، میرا مالک مجھے چارہ بھی ڈالتا ہے، خیال بھی رکھتا ہے. بات اتنی سی ہے کہ یہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور مغرب کے بعد آ کر یہ کھانا کھاتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ چلو میں تھوڑی دیر کے لیے کمر پٹی کر لوں. تو یہ تھوڑی دیر کی نیت سے سوتے ہیں مگر نیند گہری ہو جاتی ہے اور عشاء کی نماز لے کے جاتی ہے اور میں قریب جاگ رہا ہوتا ہوں تو مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ قیامت کے دن کہیں مجھ سے نہ پوچھا جائے کہ تم نے ان کو نماز کے لیے کیوں نہیں ڈالا. تو اللہ کے نبی میں آواز نکالتا ہوں کہ میرا مالک اٹھ جائے اور اپنے اللہ کی نماز پڑھے. اللہ اکبر. تو نبی اسلام جمادات کے بھی محبوب، نباتات کے بھی محبوب اور حیوانات کے بھی محبوب. اب حیوانات کے اوپر انسان رہ گئے، انسان کے بھی محبوب. اللہ اکبر. اور انسانوں میں تو پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی پوری جماعت کو دیکھی. ویکھے آج یوسف نو انگلیاں کٹیاں، ویکھے آج یوسف نو انگلیاں کٹیاں، آقا دے دیوانیاں نے جانا وار کٹی. عشق دی اخیر ویکھی اودے عاشقین دی، جگ دے حسینہ کو ود کے کٹی. گل میں سناوا ایک ایسے محجوبین دی، جگ دے حسینہ کو ود کے. تو واقعی نبی اسلام کے جو صحابہ تھے انہوں نے تو عشق کی انتہا کر دیا، انتہا کر دی. اللہ اکبر. نبی اسلام نے کیا فرمایا؟ جہاد کی تیاری کریں. مدینہ طیبہ کے ہر گھر میں تیاری ہو رہی ہے. ایک گھر ایسا کہ ایک خاتون اپنے بچے کو دودھ کے بچے کو گود میں لے کر بیٹھی، چاروں چکار ہو رہے ہیں. وجہ کیا تھی کہ خاوند ان سے پہلے شہید ہو چکا تھا اور گھر میں کوئی اور مرد تھا. اب یہ خاتون یہ رو رہی تھی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیاری کرو، میرے گھر میں کوئی نہیں، میں جس کو تیاری کر کے آقا کی خدمت کے لیے ساتھ بھیج دوں. خوب رو خوب رو.
رو رو کے جب طبیعت نقصان ہوئی اپنے اس بچے کو اٹھا کے سینے سے لگایا اور مسجد نبی میں آ گیا. مسجد نبی میں نبی اسلام تشریف فرما کے وہ صحابی آتے ہیں اور اپنے اس چھوٹے بچے کو نبی اسلام کی گود میں ڈالا. اللہ کے نبی میرے اس بچے کو قبول کرتے ہیں. نبی اسلام حیران اس لیے جہاد کے لیے فرمایا یہ چھوٹا بچہ یہ کیسے جہاد کرے گا, یہ تو نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی قبول کر لیجیے, رو رہے قبول کر لیجیے. ہمارا یہ کیسے جہاد کرے گا؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس مجاہد کے پاس ڈھال نہ ہو میرا بچہ اس کے حوالے کر دیجیے. وہ مجاہد جب دشمن کے سامنے جائے گا اور دشمن تیروں کی بارش برسائے گا تو وہ مجاہد تیروں سے بچنے کے لیے میرے بچے کو آگے کر دے گا. میرا بچہ دشمن کے تیروں کو روکنے کے کام آئے گا. اللہ اکبر کرتا اس صحابیت کی سنت آج تک چل رہی ہے. اس وقت بھی مدینہ طیبہ میں عربوں میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی والدہ جب 40 دن کے بعد غسل کرتی ہے تو وہ اپنے بیٹے کو آج بھی لے کے آتی ہے اور اس وقت بھی وہ اپنے بچے کو روضہ انور کے قریب لٹا کر نبی اسلام کے نام میں یہ دعا کرتی ہے اے اللہ کے نبی میرے بیٹے کو قبول کرتا ہے. اللہ اللہ اس لیے نبی اسلام محبوب کل جہان, مخلوق کے بھی محبوب اور خالق کے بھی محبوب. تو بھائی ہمیں بھی جو دن باقی رہ گئے نبی اسلام کی محبت میں اس وقت کو وہاں پر گزارنا چاہیے, دعائیں کرنی چاہیے, رشید پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ذوق و شوق کے ساتھ بقیہ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. کل آخری بیان ہوگا الوداعی تو پرسوں روانگی ہے تو لوگ اپنا سامان باندھ رہے ہوں گے, جانا ہوگا, ضروریات ہوتی ہیں. تو کل انشاءاللہ کل منگل ہے, ہاں کل انشاءاللہ ہم اس سفر کا الوداعی بیان کریں گے اور الوداعی دعا کر دیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے مالک ہم آپ کے آج بھی بندے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما, عیبوں کو درگزر فرما. اے کریم آقا کہ آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ ہے, یہاں سکینہ نازل ہوتی ہے. اے اللہ یہ سکینہ ہمارے دل میں بھی نازل فرما دیجیے. اے اللہ یہ مدینہ طیبہ ہے, اللہ کی برکت سے ہمیں حیات طیبہ عطا فرما دیجیے. رب کریم آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری اس جگہ پر حاضر ہوا وجب له شفاعتی, میرے اوپر اس کی شفاعت واجب ہو گئی. اللہ کے قیامت کے دن اپنے حبیب کی شفاعت عطا فرما دیجیے. رب کریم اپنے ظاہر کو ہمیں ایک ایک سنت کے ساتھ مزین کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ ہمارے من کو بات سے منور فرما. رب کریم ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ جہاں پر جو ہم نے مانگا ہماری ہر دعا کو قبول فرما. رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجیے. رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ جیسے آپ نے اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں روضۃ الجنہ میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی, داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اے اللہ آپ نے دنیا کی اس جنت میں داخلہ کرنے کی اجازت فرما دی. اے اللہ اب آخرت میں بھی ہمیں جنت میں داخلے کی توفیق عطا فرما. آخرت کی جنت سے محروم نہ فرما. میرے مولا ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں رد نہ فرما. اے اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مدینہ فتح کی مانند ہے, کرے کو کھوٹے سے جدا کر دیتا. اللہ ہمیں کھوٹا نہ بنا. میرے مولا
رحمت ہمیں قبول فرما دے، کھڑا فرما دے اللہ، ہمارے من کو پاک فرما دے رب کریم، رحمتوں کا معاملہ فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک انگ انگ کو نبی علیہ السلام کی محبت سے لبریز فرما، اپنی محبت سے لبریز فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔